تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح سے آپ لانگ ٹرم وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین سامعین، میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر 1800 یوٹیوب چینل۔ تو آج میں جس معلومات کے سامنے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں وہ ہے لانگ ٹرم وزٹ ویزا۔ لانگ ٹرم وزٹ ویزا بھی ہے اور اس کے علاوہ ان میں ایک کیٹیگری آتی ہے جو کہ بزنس ویزا کی بھی آتی ہے، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم وزٹ ویزا۔ تو لانگ ٹرم وزٹ ویزا کیا ہوتا ہے؟ لانگ ٹرم وزٹ ویزا بیسیکلی وہ لوگ جو کہ کسی کنٹری میں، جیسے ہمارے پاکستانی ہیں، جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں یا کہ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک اپنا لیگل سٹیٹس رکھتے ہیں، اس لیگل سٹیٹس کے بیاف پہ وہ اپنے فیملی ممبرز کو وزٹ پہ بلاتے ہیں 6 منتھ 1 ایئر، اٹس ڈپینڈز آن دا فارم فلنگ کہ وہ کتنے ڈوریشن کا فارم فل کر رہے ہیں، وہ کب سے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کتنے فنڈز ہیں، ان کے پاس کتنی اکاموڈیشن ہے، اور یہ سب چیزیں مطلب کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے فیملی ممبر کو وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم وزٹ ویزا۔ کہ لانگ ٹرم کے لیے اس میں آپ کو جاب کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح سے آپ لانگ ٹرم وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لانگ ٹرم وزٹ ویزا حاصل کرنے والے خواہشمند حضرات کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور اس میں آپ کو بہت ہی معلوماتی ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتایا جائے گا جہاں پہ جا کر آپ مختلف کنٹریز کے جو لانگ ٹرم وزٹ ویزاز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، آپ کا کوئی اپنا، کوئی پیارا، کوئی ریلیٹیو جو کہ دوسرے کنٹری میں کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ لیگل طریقے سے رہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے، اس کے پیرنٹس جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، موسٹ آف دیٹ پیپلز کین اپلائی فار دس لانگ ٹرم وزٹ ویزا۔ یو کے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یا کہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہیں جہاں پہ مختلف ممالک کی جو مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ اپلائیمنٹس آپ وہاں پہ اس کنٹری سے کر سکتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے ملک سے کرنا ہوتے ہیں، کہ وہ دونوں کے کمبائن سے جا کے آپ کو لانگ ٹرم وزٹ ویزا حاصل ہوتا ہے۔ اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہیں۔ اب وہاں پہ جو موجود جرنل جو بیسیکلی ہوتا ہے انویٹیشن ہوتا ہے کہ آپ کو جو پسند بلا رہا ہے اس کا آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، جو میجر ہے کہ وہ آپ کا بلڈ ریلیشن کیا ہے، اس کے لیے آپ کو ایف آر سی لازمی ہے کہ آپ نے اس میں اپنے جو بلڈ ریلیشن کو کلیئر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو انویٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ نوٹرائز جو ادارہ ہوتا ہے وہاں سے نوٹرائز وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اسٹامپ جیسے پاکستان میں اسٹامپ ہوتا ہے، تو وہ نوٹرائز آپ کو وہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو اکاموڈیشن ہے وہ کتنے کمروں کی ہے، یا آپ کون سے رینٹل رہ رہے ہیں، پرسنل ہے، جو بھی ہے، کہ آپ اس بندے کو جو آپ کے پاس آنے والا ہے اس کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ پھر آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ وہاں کی ہوتی ہے اکاؤنٹس کی، آپ سیلری پرسن ہیں یا کہ آپ بزنس والے ہیں، تو آپ کی وہاں کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی، وہ دینے کے بعد آپ اس طرح کا انویٹیشن بنا کے پاکستان کو ارسال کرتے ہیں، اور اس انویٹیشن کے مطابق جو آپ کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس پریپیئر کرتا ہے جس پرسن کو آپ بلانا چاہتے ہیں، پھر اس کے تمام قوائف لگا کے کنسولیٹ کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ جو بھی ان کا پروسیس ہے ڈائریکٹ جمع کیے جاتے ہیں یا کہ کسی بھی جیسے جیری ہو گیا، اس کوریئر سروس کے ذریعے آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر جو ڈوریشن ہوتا ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس ڈوریشن کے مطابق آپ کو وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ کوئی آبجیکشن آتا ہے یا ریجیکشن آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو فیس ہوتی ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ ایک لانگ ٹرم وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا، یہ پاکستان سے، اور اگر اس کنٹری میں اس نے فیسلٹیشن دی ہوئی ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ
यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगवा के वहाँ से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होती हैं। और इन सब मालूमात को हासिल करने के लिए मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कि जिस पे आप जाएं और तमाम कंट्रीज़ की मालूमात आलमोस्ट आपको एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो वो क्या है? वो है fastmusafir.com। ये आपने वेबसाइट का नाम याद रखना है, क्या है जी? fastmusafir.com। जैसे ही आप fastmusafir.com लिखते हैं तो यहाँ पे आपको वीज़ा की कैटेगरी में आ जाए। यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन जब आप वीज़ा कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। उन फ्लैग्स के साथ आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होती हैं। ऑप्शंस में जैसे आप जाते हैं तो आपको मज़ीद कैटेगरीज मिलती हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, मैनी वीज़ाज कैटेगरीज आर हियर। सो यहाँ से आके आप अपने रेलिवेंट कंट्री का जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको देख सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और सबसे बेहतरीन अमल क्या है कि अगर आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं है या यहाँ पे आपको कम मालूमात मिली हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जो लिंक दिया गया है ये कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न कैटेगरी वीज़ा का है, जिसको आप क्लिक करते हैं या वहाँ से अगर वहाँ से वो बाज़ नहीं खुलता तो आप वहाँ से कॉपी करें और गूगल में आके पेस्ट करके वहाँ पे आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको तमाम तर मालूमात एक जगह पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और वो तमाम तर मालूमात जो आपको वीडियो से नहीं मिलती हैं वो आपको वेबसाइट पे ज़रूर मिलेंगी। तो आप वेबसाइट को सर्च करें। अगर आप का कोई फैमिली मेम्बर है या लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अहम है। जज़ाकल्लाहुल खैर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको नई वीडियोस मिलती रहें। अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी फ्राम मुसाफिर 1800। भूलना नहीं है। जज़ाकल्लाहुल खैर। थैंक यू।